السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ رات کا بہت ہی 2 بجے کا ٹائم ہے اور میں اس وقت بیٹھ کے ریکارڈنگ کرنے لگی ہوں۔ تو بڑھتے ہیں آج کی ریکارڈنگ کی جانب۔ ہینا نے اپنا ہاتھ اس کی گرفت میں دیکھتے ہوئے نظریں جھٹا کر اوپر کر کے معتصم کے چہرے کی جانب دیکھا۔ مجھے ایسے نہیں لگانی، مجھے وہ ہلدی لگانی ہے جو تمہارے وجود پر لگی ہے۔ لیکن وہ کیسے؟ یہ تو اب خراب ہو گئی ہے، میں آپ کو نئے والی لگاتی ہوں۔ ہینا رسانیت سے گویا ہوئی۔ نہیں، خراب نہیں ہوئی۔ کس نے کہا خراب ہو گئی ہے؟ تمہارے وجود پر لگنے سے اس کی شان اور بڑھ گئی ہے، معتصم خان نے کہا۔ لیکن کچھ نہیں، جو کہا ہے وہ کرو۔ ہینا کے لبوں پر انگلی رکھتا ہوا وہ اسے چپ کروا گیا تھا۔ ہینا نے ہار مانتے اپنے گال پر ہاتھ پھیرتے معتصم کے گال کی جانب بڑھایا تو معتصم نے چہرہ اس کے ہاتھ کی پہنچ سے دور کر دیا تھا۔ مجھے ایسے نہیں، ایسے لگاؤ۔ تمہیں نہیں سمجھ آ رہی کہ میں کیسے چاہ رہا ہوں؟ ہینا نے اس کی حرکت پر آنکھیں بڑی کر کے حیرانگی سے اس کی جانب دیکھا۔ ایسے نہیں یار، تو ذرا رومانٹک نہیں۔ کوئی اپنے شوہر کو ایسے ہلدی لگاتا ہے؟ یہ دیکھو، ایسے لگاتے ہیں۔ تو کیسے ہلدی لگاتا ہے؟ ہلدی ہاتھوں سے ہی تو لگائی جاتی ہے۔ نہیں، شوہر کو خاص طریقے سے ہلدی لگائی جاتی ہے۔ کس نے کہا ہلدی ہاتھوں سے بس لگائی جاتی ہے؟ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ہلدی کیسے لگائی جاتی ہے۔ معتصم اسے کمر سے جھٹکتا ہوا اپنے نزدیک کرتا ہوا اپنا چہرہ اس کے مقابل آیا اور اس کے بائیں گال پر اپنا بایاں گال رگڑتا آہستہ سے رب کرنے لگا۔ لیکن ہینا اس کی داڑھی کی جبن پر زور سے اپنی آنکھیں میچ کر رہ گئی تھی اور دھڑکنیں معمول سے زیادہ ہوئی تھی۔ وہ تو حیران تھی کہ یہ پاگل شخص کیا کر رہا ہے۔ اسے اس کی ادائیں حرکتیں بہت عجیب لگ رہی تھی۔ ہاں، اگر اسے محبت کرتی تو یہ سارا کچھ اس کو ایک خواب لگتا۔ آہستہ آہستہ رب کرتا پیچھے ہوا اور ہینا کی بند آنکھوں کو دیکھتا۔ اس کے گال پر اپنا دایاں گال رکھ گیا تھا اور گال کو گال کے ساتھ رب کرنے لگا، جس سے ہینا کے گالوں پر لگی ہلدی معتصم کے گال سے لگنے لگی۔ ہینا کی سانسیں تیز ہونے لگی۔ وہ اپنی سانسوں کی روش کو بحال رکھنے کے لیے بہت نارمل بیہیو کر رہی تھی، بٹ اس سے یہ سب کچھ نہ ہو سکا کیونکہ معتصم اس کی سانسوں کو اتھل پتھل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایسے لگاتے ہیں ہلدی؟ کچھ دیر کے بعد اس سے دور ہوا اور وہ اس کے آدھ کھلے لبوں سے اندر باہر ہوتی سانسوں کو اپنے چہرے پر محسوس کیے۔ وہ کہتا اس کے نچلے لب کو اپنے لبوں میں دباتا، شدت بھری گستاخی کرتا، دانت گاڑتا پیچھے ہوا تھا۔ بس ایک دن اور اس کے بعد تم پوری کی پوری طرح سے میری دسترس میں ہوگی۔ ہینا کو اپنی گرفت سے آزاد کرتا اس سے 2 قدم دوری بنا کر کھڑا ہوا اور ہینا کی بکھری لٹوں کو کانوں کے پیچھے اڑیستا ہوا اسے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بکھری حالت کو دیکھتا اس کے گالوں پر مٹھیوں پر میٹھے ہلدی کے نشان دیکھتا ہوا مسکرا گیا۔ اب چپ چاپ کر مہندی کی رسم میں شامل ہو جانا اور اپنے ہاتھوں اور پاؤں پر دلہن کی طرح بھر بھر کے مہندی لگوانا، ورنہ دوسری صورت میں خود سارے کام انجام دوں گا۔ وہ اسے دھمکی سی دیتا ہوا آخری بار آگے بڑھتا اس کے لبوں کو شدت سے چومتا ہوا وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ ہینا بت بنی کھڑی منہ موڑ کر اسے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ ہینا کو تو اس بات کا اندازہ نہیں تھا وہ شخص اسے اس دیوانگی کی حد تک چاہتا ہے، اور سوچ رہی تھی امیرہ نور کہاں ہے؟ امیرہ کچن میں کھڑی اپنے اور ہینا کے لیے کھانا ٹرے میں سرو کر رہی تھی کہ صفدر اس کے نزدیک آیا گویا ہوا تو امیرہ جس کی اس طرف پشت تھی اس نے گھوم کر آنکھیں چھوٹی کر کے اس کی جانب دیکھا تھا۔ کیوں؟ کیا بات ہے؟ وہ اس کی طرف دیکھ کر پوچھنے لگی۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اور مجھے اس سے کچھ بات کرنی تھی۔ وہ کو ہاسا لمبا کیے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا بولا تھا۔ کیا بات کرنی تھی؟ امیرہ مشکوک انداز میں اسے پوچھنے لگی۔ کیسی بات؟ وہ اس کی طرف حیرانگی ہو کے دیکھنے لگی تھی۔ امیرہ کو اسے تنگ کرنے میں مزہ آیا، لیکن اس نے وہ بات کو طول دینے لگی تھی۔
وہ تو نور سے مل کر ہی اسے بتاؤں گا۔ صفدر نے مسکرا کر بولا، نہیں بتاؤں گی، پہلے مجھے بتاؤ کیا بات کرنی ہے۔ جو بھی بات کرنی ہے آپ مجھے بتا دیں، میں نور کو بتا دوں گی۔ نہیں، مجھے اسی کو ہی بتانی ہے۔ گڑیا تم مجھے اس کا ٹھکانہ بتا دو، میں خود اس سے بات کر لیتا ہوں۔ نہیں، امیرہ اسے تنگ کرنے لگی تھی۔ خود صفدر اس کی شرارتوں سے بھی ملحوظ ہوتا رہا، سمجھتا ہوا بولا تھا، نہیں، میں پوچھ رہی ہوں نا آپ سے، آپ مجھے بات بتا دیں، میں خود امیرہ کو بتا دوں گی۔ آپ پریشان نہ ہوں، ایک شرط پہ آپ کو اس کا پتہ بتاؤں گی۔ امیرہ کے دل میں ایک دم سے خیال آیا۔ کیسی شرط؟ وہ بھی دل میں کچھ ٹھان بیٹھی تھی، اگر آپ ہم چاروں کو ابھی باہر آئس کریم کھلانے کے لیے لے گئے تو۔ ابھی؟ صفدر چونکا، کیونکہ سارا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، وہ کیسے ان چاروں کو ان سب کے سامنے گھر سے باہر لے جا سکتا تھا۔ وہ تو چونک ہی اٹھا تھا امیرہ کی اتنی لاؤبالی سی فرمائش پہ۔ جی ابھی، لیکن گڑیا اس وقت گھر سب مہمانوں سے بھرا پڑا ہے۔ ایک کام کرتے ہیں، جب سب سو جائیں گے نا تو میں تم چاروں کو باہر آئس کریم کھلانے کے لیے لے جاؤں گا۔ لیکن امیرہ تھی ہی بہت ضدی، صفدر سوچتے ہوئے بولا تھا۔ امیرہ کو پر کاظم خان جو پروین بیگم سے کچھ باتیں کرنے آیا تھا، واپس جاتے جاتے اس کی نظر کچن میں کھڑے ان دونوں پر پڑی۔ انہیں ہنس ہنس کر باتیں کرتا دیکھ اس کے جسم میں آگ کے شرارے پھوٹنے لگے تھے۔ آنکھیں پل میں سرخ ہوئی، کن پٹی اور گردن کی رگیں غصے سے پھوٹ کر باہر کو ابھری تھی۔ کاظم کو تو یہی بات برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ امیرہ اس کے ساتھ کیسے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی ہے۔ اپنی بیوی کو کسی غیر مرد سے ہنس ہنس کر باتیں کرتے دیکھ وہ آگ بگولا ہوا بیٹھا تھا۔ سب کی موجودگی کو نظر انداز کرتا وہ غصے کی آگ میں جلتا اس کی جانب بڑھا تھا۔ پکا نا، آپ بعد میں مکر تو نہیں جائیں گے؟ وعدہ کریں۔ امیرہ نے اپنا ہاتھ اس کے آگے پھیلایا تھا۔ پکا، وعدہ۔ صفدر مسکراتا ہوا اس کے پھیلاتے گئے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھنے لگا تھا کہ بیچ میں ہی کسی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور جھٹک دیا تھا۔ امیرہ یہ سب دیکھ کر حق تک سی رہ گئی، اپنے ہاتھ کو کسی کی سخت گرفت میں دیکھتے صفدر نے ہاتھ سے نظریں پھیرتے اوپر کی جانب دیکھا تھا، جہاں کاظم غصے سے سرخ لیے چہرہ کھڑا اپنی کالی سرخ مائل آنکھوں میں صفدر کو گھور رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کاظم غصے سے بول رہا تھا، آئندہ اگر میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی کوشش بھی کی تو ہاتھ توڑ کر معذور کر دوں گا، لیکن پھر کبھی کسی کی بیوی کو چھونے کا سوچے گا بھی نہیں۔ کاظم نے اس کا ہاتھ امیرہ کے ہاتھ سے دور لے جاتے پیچھے کی جانب جھٹک دیا تھا۔ امیرہ اس کی طرف دیکھنے لگی، صفدر کی پشت سے لگایا۔ امیرہ کو تو سمجھ ہی نہیں آیا کہ یہ جلاد انسان ہے کیا۔ آہ کاظم، کیا کر رہے ہو؟ میرا ہاتھ چھوڑو۔ ارے یار، وہ میری چھوٹی بہن کی طرح ہے، میں کیوں اس پہ بری نظر ڈالوں گا؟ تم سمجھ کیوں نہیں رہے ہو؟ وہ میری بہت پیاری بہنوں کی طرح ہے۔ نہیں، بہن ہوں، کزن ہوں یا پھر دوست، تمہارا اس سے کوئی بھی رشتہ ہو، لیکن پھر بھی تم اس سے 100 فٹ کی دوری پر رہو گے، سمجھے تم؟ اس کے ہاتھ کو مزید مروڑتے وہ اس کے کان میں گھرایا تھا۔ صفدر تو کراہ کر رہ گیا، جبکہ امیرہ بت بنی ہاتھ ایسے ہی آگے بھلائی کاظم خان کو دیکھ رہی تھی، جو بنا وجہ یہ صفدر پر تشدد کر رہا تھا۔ اس کی سمجھ سے باہر تھا یہ شخص، اس کی شدتیں، اس کا پاگل پن، اس کا جنون۔ کاظم، تم پاگل ہو؟ جب کہہ رہا ہوں کہ وہ میری بہن ہے تو پھر ایسا کیوں بیہیو کر رہے ہو؟ صفدر کے بازو میں بے تحاشا درد اٹھا تھا اور ایسے لگ رہا تھا کہ اس کا بازو ٹوٹ کر کاظم کے ہاتھ میں آ جائے گا، لیکن کاظم کو بالکل بھی نہیں اچھا لگا۔ کاظم، چھوڑے صفدر بھائی کو، انہیں درد ہو رہا ہے۔ امیرہ صفدر کو درد سے بلبلاتا دیکھ کر کاظم کا دائیں ہاتھ پکڑتی اسے ہی اپنی جانب کھینچنے لگی تھی کہ کاظم نے خونخوار نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ اچھا، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ خبردار اس شخص کی حمایت کے لیے تمہارے منہ سے ایک بھی لفظ نکلا تو، ورنہ زبان کاٹنے میں 1 سیکنڈ نہیں لگاؤں گا۔ امیرہ خود حیران تھی کہ کاظم کو ایک دم سے کیا ہوا۔ کاظم کی شیر جیسی گراہٹ پر امیرہ سیکنڈ میں اس سے دور ہوئی اور سہمی نظروں سے کاظم کو دیکھنے لگی۔ اس کا یہ جلالی روپ اس نے زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی، اگر تم دوبارہ میری بیوی کے ارد گرد بھی نظر آئے تو اسی وقت تمہاری گردن تمہارے سر سے جدا کر دوں گا۔ کاظم نے اس کا بازو چھوڑتے اسے آگے کی جانب جھٹکا کہ صفدر گرتے گرتے بجا کہ امیرہ نے
بمشکل اپنے منہ کے آگے ہاتھ رکھ کر اپنی چیخ لبوں میں ہی دبائی تھی۔ امیرہ تو حیران تھی اس وقت کاظم کے جنونی پان سے۔ سائیکو انسان، صفدر کہتا 1 سیکنڈ میں وہاں 9-2-11 ہوا تھا۔ لیکن کاظم نے اسی لمحے پیچھے سلیب پر رکھے چھری والے باکس سے بڑی چھری نکالتے امیرہ کو کمر سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگاتے چھری اس کی گردن پر رکھی۔ سب کاظم خان نے اتنی اچانک کیا کہ امیرہ کو جب ہوش آئی تو اپنی گردن پر چھری دیکھ کر اس کی سبز آنکھیں خوف سے باہر کو ابھری تھی۔ امیرہ کو تو سمجھنے کے لیے بھی 1 سیکنڈ نہیں لگا تھا وہ ابھی اپنے ہوش میں ہی کہاں تھی۔ اس نے اپنی سبز آنکھیں پھاڑتے ہوئے شاہراہ پر رکھی اور چھری کو دیکھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کسی نامحرم مرد کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کرنے کی؟ کاظم کے غصے کو مزید چنگیں آ رہی اسے اسی کے کندھے پر پڑے دوپٹے نے لگا دی تھی جو سر پر ہونے کی بجائے اس کے کندھے پر جھول رہا تھا۔ بس یہی بات تھی اور کاظم کا غصہ ایک دم سے اور بڑھ گیا۔ کاظم وہ میں صفدر بابا بھائی خبردار، اس کا نام اپنی زبان سے لیا، کہا تھا نا زبان کاٹ دوں گا۔ اس کی گردن پر چھری کا دباؤ اس نے بڑھایا کہ چھری تھوڑی سی اس کی شارک میں پیوست ہوگی اور امیرہ چیخ کر رہ گئی کاظم وہ میں میرے بابا بھائی ہیں۔ امیرہ گردن پر ہوتی جلن سے اٹک اٹک کر بولی، ٹانگوں سے جیسے جان بالکل ختم ہو چکی تھی۔ وہ تو کاظم کے سہارے کھڑی تھی۔ اگر کاظم نے اسے کمر سے نہ پکڑا ہوتا تو شاید اس وقت نیچے فرش کی نظر ہو چکی ہوتی۔ دل بھی ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ صدمہ ہی اتنا گہرا تھا کہ کاظم خان جس سے وہ محبت کرتی ہے اس کا شوہر اس کی گردن پر چھری رکھے کھڑا تھا اور وہ اس صدمے سے لاچار، بالکل ہی بیگانہ سگا بھائی ہے نہیں کزن ہے۔ پھر گردن پر دباؤ بڑھاتے ہوئے پوچھا نہیں۔ امیرہ نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا، کہیں وہ چھری اس کی گردن پر پھیر ہی نہ دے۔ تو کس حق سے تم اس کے سامنے بنا دوپٹے کے کھڑی اپنے وجود کو برہنہ کیے اس کے ساتھ باتیں کر رہی تھی؟ کاظم آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی۔ یہ تم نے کیا سوچا تھا کہ میرے نکاح میں ہونے کے باوجود پرائے مردوں کے ساتھ گلچھڑے اڑاتی رہو گی تو مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ کاظم کے ہاتھ کی گرفت چھری پر مضبوط ہوئی تو امیرہ کی شرک ہلکی سی خون کی لکیر بہنے لگی تھی۔ کاظم میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ کاظم کی باتیں تو اس کے پیروں تلے سے زمین کھسکا گئی تھی۔ وہ اس کے سوا کسی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ کیا وہ اس کی بہت سے واقف نہیں تھا، جانتا نہیں تھا کہ اس کی دیوانی تھی، دل و جان سے اس پر مرتی تھی؟ تو کیسے کسی دوسرے مرد کا خیال بھی اپنے ذہن میں لا سکتی تھی؟ لیکن کاظم میں تو آپ سے محبت کرتی ہوں، ہچکیاں لیتی وہ آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو بہاتے بولی تھی، جبکہ کاظم اپنے غصے میں ہلکان ہوئے جا رہا تھا۔ مجھے محبت کے دھوکے میں مت رکھنا امیرہ۔ کاظم خان میں کوئی بلاج خان نہیں جو تمہاری محبت پر یقین کر کے تم پر اندھا اعتماد کرنے لگوں گا۔ میں کاظم خان ہوں جو تم جیسی عورتوں سے نفرت کرتا ہے، جو محبت کا نام استعمال کرتے ہوئے گندے کھیل رچاتی ہیں۔ اس کی کمر کو اتنی مضبوطی سے کھینچا تھا کہ امیرہ کو اس کی کمر کی ہڈی ٹوٹنے کا اندیشہ ہوا۔ درد پوری کمر میں سرایت کرتی اس کی گردن تک آئی تھی، لیکن کاظم کو کہاں ہوش تھا۔ کاظم آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ خدا کے لیے ماما میری پاک محبت کو گالی مت دے۔ وہ اسے دہائی دے رہی تھی۔ کاظم کے الفاظ اس کا دل چیر رہے تھے۔ اس نے اس کی صاف پاک محبت کو گالی دے کر اس کی محبت کی توہین کی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی اسے ان عورتوں سے ملاتے۔ اس نے اس کے سچے جذبوں کا بڑی بے دردی سے قتل کیا تھا۔ وہ اس تکلیف کے آگے اپنی گردن پر ہوتی تکلیف کو ہی بھول گئی تھی۔ اگر تمہاری محبت اتنی پاک ہوتی تو تم میرے علاوہ اپنا سر کا بال بھی کسی نامحرم کو نہ دکھاتی، لیکن یہاں تو تم میرے منع کرنے کے باوجود انہیں کھول کر مردوں کے سامنے ننگے سر گھوم پھر رہی ہو، اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ نہیں، پتہ نہیں میں کیسے بھول گئی، جب تک تم عورتیں 3-4 کو اپنا پیچھے۔ بس کاظم، بے ساختہ امیرہ کا ہاتھ کاظم کی طرف اٹھا تھا، یہ گال پر پڑا تھا۔ یہ ایک فطری عمل تھا جو کاظم خان کی باتوں سے ہوا تھا۔
امیرہ کو تو سمجھ ہی نہیں آئی تھی کہ اس نے کیسے اس پر ہاتھ اٹھایا۔ بس کر دے، میں نہیں برداشت کر سکتی اپنی محبت کی اتنی تذلیل، وہ روتے ہوئے چلائی تھی۔ آپ کو میری محبت دھوکہ فریب لگتی ہے نا، تو ابھی اسی وقت یہ چھری میری گردن پر رکھ کر چلا دے۔ خدا کی قسم اف تک نہیں کروں گی، لیکن یوں میری محبت کو بدنام نہ کریں۔ آنسو آنکھوں سے بہتے ہوئے اس کے گالوں کو بھگوتے گلے کی گہرائی میں گر رہے تھے۔ کاظم اس کی طرف دیکھ کر بنا دھیان ہی دیے کہ خون اس کی گردن سے بہنے لگا، جبکہ کاظم خان جو غصے سے پاگل ہوا اپنی تمام حدیں پھلانگ گیا تھا، کچھ سیکنڈ کے لیے ساکت ہوا اور اس کے کپ کپاتے لبوں کو دیکھتا اس کی سبز نم آنکھوں میں جھانکنے لگا، جہاں اسے کہیں بھی کوئی دھوکہ فریب نظر نہ آیا۔ وہ تو اس کی محبت میں اس کا انگ انگ ڈوبا ہوا تھا۔ وہ کیسے کسی دوسری مرد کے ساتھ اس طرح کھلواڑ کر سکتی ہے؟ لیکن کاظم، میں نہیں جانتا تمہاری محبت ہے سچی ہے یا ایک فریب، لیکن امیرہ، کاظم خان، جس دن مجھے پتہ چلا کہ تم نے میرے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی غیر مرد سے تعلق بنائے ہیں، تو وہ دن تمہارا اس زمین پر آخری دن ہوگا، اور میں تمہیں ایک پل بھی نہیں دوں گا سوچنے کے لیے۔ خدا کی قسم کوئی بھی تمہیں میرے قہر سے بچانے والا نہیں ہوگا، کاظم خان کہتا، اس کے گلابی نرم و ملائم ہونٹوں کو بڑی بے دردی سے کچلتا، چھری کو زور سے اس کے چہرے پر بس 1 انچ دوری زور سے دیوار پہ ماری کہ امیرہ خوف سے ہی کام کر رہ گئی تھی اور آنکھیں میچ گئی، اور چھری دیوار سے لگتی ہوئی نیچے فرش پر جا گری تھی۔ امیرہ تو اس شخص کی دیوانگی کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کاظم خان غصے سے آگ بگولا ہوتا، اسے ایسے ہی چھوڑتا وہاں سے نکلتا چلا گیا، اور اس گھر جانے کی کچھ دیر کے بعد امیرہ نے آنکھیں کھولیں اور خالی کچن کو دیکھ کر ایک بار پھر آنسو اس کی آنکھوں سے متواتر بہنے لگے تھے۔ امیرہ سوچ بھی نہیں سکتی کہ جس شخص کے ساتھ وہ محبت کیے بیٹھی ہے وہ شخص اس قدر اس سے نفرت کرنے والا ہے۔ وہ تو اس کی محبت کی پجاری ہے، اسے تو اس سے 2 بوند محبت چاہیے، بلکہ وہ اسے اپنی محبت سے بدلنے کا حق رکھتی تھی۔ وہ اسے اپنی محبت سے بدل کر رکھے گی، اور وہ دن دور نہیں جب کاظم خان اس کی محبت میں ڈوب جائے گا، اس کے انگ انگ اس کے رگوں میں سرایت کرنے لگے گا۔ کاظم خان کے دل میں اپنے لیے اتنی بدگمانیاں دیکھ کر اس کا کلیجہ پھٹنے کو تھا، اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ جس محبت کی بنا وہ سانسیں بھرتی تھی، اسی محبت سے آج اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کاظم خان اس کے پر اس طرح کی باتیں کرے گا۔ وہ بھاگتی کچن سے نکلتی اوپر چھت کی جانب بھاگی تھی، اس سے اب سانس لینا دشوار ہو گیا تھا، اس کا دم گھٹ رہا تھا اور وہ کھلی ہوا میں سانس خارج کرنے کی متلاشی تھی کہ اپنے اندر کا غصے کا انبار لیے وہ آگ کی طرح دہکتا ہوا وہاں سے سیدھا اپنے جم روم میں آیا تھا، اور پچھلے 1 گھنٹے سے وہ لگاتار اپنے غصے کے بینچ لگانے لگا۔ بیچنگ بیگ کو مکے مارتے ہوئے اس کے الٹے ہاتھ کی انگلیوں سے خون رسنے لگ گیا تھا۔ وہ اس قدر اپنے غصے میں پاگل ہو رہا تھا۔ بارش کی وجہ سے آج فائٹ سٹاپ کر دی گئی تھی، ورنہ اس کا آج سارا غصہ کسی فائٹر کی طرح نظر ہونا تھا۔ فائٹر نہ صحیح، لیکن وہ خود کو تکلیف پہنچا کر خود کو اذیت دے رہا تھا۔ لیکن کیوں؟ وہ تو اس سے نفرت کرتا تھا۔ پھر شرٹ لیس اس کا پھولا سینہ پسینے سے بھیگ چکا تھا، اور بالوں سے پسینہ پانی کے قطروں کی طرح اس کے چہروں پر گر رہا تھا۔ اسے اس طرح غصے سے پاگل اپنے آپ کو دیکھتا ہوا وہ حیران ہو رہا تھا۔ چہرہ اس کا سانس پھولنے کی وجہ سے سرخ پڑ چکا تھا، آنکھیں غصے کی وجہ سے شدید سرخ ہو رہی تھی، اور وہ اس کے بارے میں سوچ رہا تھا، میں کیوں ایسے کر رہا ہوں؟ اپنے حال سے انجان صفدر اور امیرہ کا غصہ اس پنچنگ بیگ پر نگاہ رہا تھا۔ امیرہ کا صفدر سے باتیں کرتا مسکراتا چہرہ بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے آتا اس کے غصے میں مزید اضافہ کر جاتا تھا، اور اسی وجہ سے وہ خود میں ہلکان ہو رہا تھا، اور اسے کہاں برداشت تھا کہ اس کی بیوی اس کے علاوہ کسی اور کے ساتھ مسکرا کر بات کرے۔ وہ تو بس اسی کی تھی، اور اسی کے ساتھ بات کرنے کی حق رکھتی تھی۔ اس نے کسی کو اتنا حق نہیں دیا تھا کہ کوئی اس کی بیوی کو کسی بھی حق سے چھوئے، اور اسی لیے اس کو یہ سب برا لگ رہا تھا۔ وہ صرف اس کی تھی، اس کی ملکیت۔ وہ ہرگز کبھی
دوسرا بلاج خان نہیں بنے گا۔ اس نے سوچ بھی کیسے لیا کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور کے ساتھ بات کرے جو بیوی پر اندھا اعتماد کرتا خودکشی جیسی حرام موت کو گلے لگا گیا تھا۔ اپنے باپ کو یاد کرتے اس کے دماغ کی شریانیں پھٹنے کے قریب ہوئی تھی۔ وہ چیختا زور زور سے پنچنگ بیگ کو مارنے لگا تھا۔ اس کی انگلیوں کی پوریں زخمی ہو چکی تھی اور ان سے خون بہنے لگا۔ کاظم، میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ امیرہ کا روتا ہچکیاں بھرتا سر تپا اس کی نظروں کے سامنے آیا۔ ابھی کچھ دیر پہلے کہے گئے الفاظ، اس کی ڈری سہمی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو وہ ایک دم بوکھلا کر رہ گیا۔ پنچنگ بیگ پر ہٹ کرتے ہوئے اس کے ہاتھ کو ایک پل تھمے تھے اور وہ چاہ کر بھی اس کی آنکھوں سے نظر آتی اس کی سچائی کو جھٹلا نہیں پا رہا تھا۔ خدا کے لیے میری پاک محبت پر ایسے شک نہ کریں، اس کی تذلیل مت کریں، میں مر جاؤں گی، میری محبت کو گالی مت دیں۔ اس کے الفاظوں میں موجود درد اس کی آنکھوں میں صاف دکھائی دے رہا تھا اور اس کی دھڑکنیں بڑھا گیا تھا۔ سچ اور جھوٹ کے بیچ کا وہ موازنہ نہیں کر پا رہا تھا۔ نہیں کرتی میں تم سے محبت، نہیں رہنا مجھے تمہارے ساتھ۔ میں نے پوری زندگی تم جیسے انسان کے ساتھ رہ کر برباد کر دی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ سائیکو انسان ہوگا۔ میں نے تو تم سے محبت کی تھی، محبت کی چاہ کی تھی۔ ایک اور تیز نفرت سے بھرپور آواز اس کے کانوں میں گونجی تو اس نے قرب سے آنکھیں بند کر کے کھولی اور ایک بار پھر اس عورت کو یاد کرتا ہوا اس کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے تصور کرتا سارا غصہ اس پر اتارنے لگا تھا۔ اس کی ماں کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار جھوم رہا تھا اور ایک بار پھر کسی کی مکاری دھوکہ کسی کی سچی محبت پر غالب آ گیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی، امیرہ کو تو یہ بات سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ آخر وہ اپنی محبت کا یقین کیسے دلائے۔ اگر ایک بار کسی نے دھوکہ دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ساری عورتیں ایسی ہوں۔ روتی ہوئی اوپر والے چھت پر چلی گئی۔ تیز برستی بارش، اس کے ساتھ چلتی ٹھنڈی یک ہوا انسانی وجود کو کپکپانے پر مجبور کر رہی تھی، جبکہ امیرہ اپنی سانس کو ہوا میں معلق کرنے کے لیے اوپر آئی تھی۔ امیرہ روتی بنا کسی کی پرواہ کیے چھت کے بیچوں بیچ دھاڑ مار مار کر رونے لگی تھی۔ اسے اس وقت کسی کے کندھے کے سہارے کی ضرورت تھی۔ وہ کندھا، وہ مضبوط کندھا جس سے وہ محبت کے دعوے رکھتی تھی۔ اندر کا غبار آنسوں کے ذریعے باہر نکالنا چاہا تاکہ سینے میں ہو رہی گھٹن شاید کم ہو جائے، لیکن وہ گھٹن تو مزید بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے اپنی اس کنڈیشن کا اندازہ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ آج اس ظالم انسان نے ظلم کی انتہا کر دی، اس کی محبت کو گالی دی تھی اور اس پر بدچلن عورت کا الزام بھی لگایا تھا۔ اپنی ہی محبت کے ہاتھوں آج وہ ذلیل ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ گھٹنوں کو فرش پر فولڈ کیے بیٹھی، سر نیچے فرش پر لگائے سجدے کی صورت میں وہ فرش پر گری چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ اسے کاظم خان کی باتیں رہ رہ کر یاد آ رہی تھی۔ یہاں اس کی چیخیں سننے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ صرف اکیلی اس وقت اپنے دل کا غبار نکال رہی تھی۔ اسے اس بات کی اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ اس کی محبت کو گالی دے گا، اور نہ ہی اپنے رب سے کوئی گلہ شکوہ کر رہی تھی، بلکہ اس رب نے تو اس کی محبت کو محرم کی صورت میں ملا دیا تھا۔ اسے اور کیا چاہیے تھا؟ لیکن وہ محرم ہی اسے نفرت کے دعوے کرتا تھا، تو پھر وہ کیوں اپنے رب سے کوئی بھی شکوہ کرتی، کوئی بھی شکایت کرتی؟ اسے تو اس بات کا شکوہ کرنا ہی نہیں تھا۔ وہ بس رو کر اپنا دل ہلکا کرنا چاہتی تھی۔ اتنا سب ہونے کے بعد اس کا دل کاظم خان کی جانب سے برا نہیں پڑا تھا۔ اس کی وجہ شاید بچپن سے اس کے ماضی کی باتیں جو ابھی تک اس کے ذہن میں تھی وہ واقف ہونا چاہتا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کیوں عورتوں سے اتنا ہار کھاتا تھا، کیوں اسے عورت ذات سے اتنی نفرت تھی، کیوں وہ اس کا دل کیا کہ کاش وہ عورت اس کے سامنے ہوتی تو وہ اس کی گردن مروڑنے کے لیے ایک سیکنڈ نہ لگاتی، جس نے اس کی کاظم خان کو شخصیت کو مجروح کر کے رکھ دیا تھا، کاظم کو اتنا بے رحم اور سپاک بنا دیا تھا کہ اس کی سچی محبت بھی اسے ڈھونگ لگ رہی تھی اور اس کو سوچ کر چاہ کر بھی نہیں بدل سکتی تھی۔ اس نے سوچ بھی لیا تھا کیا وہ ثابت کرے گی، اپنی محبت کو ثابت کرے گی کہ اس کی محبت کتنی پاک اور سچی ہے۔ امیرہ کو اپنے اندر میں ایک
ایک مضبوط ارادہ کر لیا تھا۔ کاظم خان کو اس بات کا احساس کروائے گی کہ دنیا میں سچی محبت بھی پائی جاتی ہے، اور امیرہ کاظم خان کی محبت پاک ہے، بالکل پاک اور سچی محبت ہے۔ وہ کاظم خان سے اس قدر محبت کرتی تھی کہ اس کی اتنی زیادتی کے باوجود بھی اس کے لیے کوئی بھی دل میں بات نہ رکھ سکی۔ برستی بارش میں وہ اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ فرش پر گری مکمل طور پر بارش میں بھیگ چکی تھی۔ سینے میں اس قدر جلن تھی کہ باہر کی ٹھنڈ کا اسے احساس ہی نہیں ہوا۔ سیکنڈ منٹوں میں اور منٹ گھنٹوں میں تبدیل ہو گئے تھے، لیکن اسے ایسے ہی بارش میں پڑی ہوئی تھی، جسم میں کوئی ہلچل نہیں ہو رہی تھی، اور اب تو رونے کی وجہ سے اس کی ہچکی بند کی تھی۔ وہ روتی چلی جا رہی تھی اور آواز بھی بند ہو گئی تھی۔ اسے اتنا کرب اور دکھ ہوا تھا کہ وہ آج مہندی کا فنکشن تھا، پورے ولا میں ہلچل مچی ہوئی تھی، بڑے سا مہمانوں کی مہمان نوازی میں لگے ہوئے تھے، لیکن ان لڑکیوں کی تو سمجھ سے باہر تھا سارا کچھ۔ سب اپنی اپنی تیاریوں میں مصروف تھے۔ مہندی کے فنکشن کا انتظام بھی خان ولا کی لان میں کیا گیا تھا، جس کا سارا انتظام معتصم نے سنبھالا ہوا تھا۔ کسی قسم کی کوئی کمی، کوئی بھی چیز نہ رہ جائے۔ مامی، آپ کو امیرہ کا پتہ ہے وہ کہاں ہے؟ مانور اور ہنا، جو رات بھی امیرہ کا انتظار کر کے سو گئی تھی، صبح پھر امیرہ کے کمرے میں نہ پا کر اسے اب فوزیہ کے پاس آئی تھی کہ شاید انہیں اس کا پتہ ہو۔ نہیں، مجھے تو نہیں پتہ اس کا، وہ کدھر ہے؟ کیوں؟ کیا ہوا؟ اماں کے ساتھ ہوگی، ادھر جا کر چیک کرو۔ نہیں، وہاں بھی نہیں ہے۔ ان کو ایک دم سے بے چینی نے گھیر لیا تھا۔ کیا مطلب؟ نانو کو بھی نہیں پتا اس کا، رات بھی کمرے میں نہیں آئی اور ابھی بھی ہمیں نہیں مل رہی کہیں پہ، کہاں جا سکتی ہے وہ؟ ان کو پریشانی لاحق ہوئی تھی۔ مل نہیں رہی کیا مطلب؟ ادھر ہی ہوگی میری بچی، جانا کہاں ہے اس نے؟ فوزیہ بیگم ایک دم پریشان ہوتی ہوئی بولی تھی۔ نہیں، ہم کب سے اس کو ڈھونڈ رہی ہیں، ہمیں وہ نہیں ملی۔ جاؤ ایک بار سارا گھر دیکھ کے آؤ، اور کاظم والے پورشن میں بھی چیک کر کے آنا، اور گارڈ سے پوچھو جا کر، شاید اس نے اسے کہیں باہر جاتے ہوئے دیکھا ہو۔ جی اچھا۔ وہ دونوں پریشانی کے عالم میں باہر کی طرف نکلی۔ فوزیہ کہتی بڑبڑاتی ہوئی باہر کی جانب نکلی، اور اس کے پیچھے مانور اور ہینا بھی باہر نکلی تھی۔ فوزیہ پریشان ہوگی کہ بچی کہاں جا سکتی ہیں، وہ تو ایسے کبھی باہر گئی ہی نہیں ہے، لیکن پتہ نہیں۔ مانور اور ہینا کچھ ہی منٹوں میں سب پورا گھر چیک کر چکے تھے، لیکن امیرہ کہیں نہیں تھی۔ گارڈ کو بھی کہنا تھا کہ اس نے امیرہ کو کہیں باہر جاتا نہیں دیکھا تھا، اور ساری گاڑیاں بھی گھر پر ہی موجود تھیں، تو پھر وہ کہاں جا سکتی ہے؟ سب ایک دم سے پریشان ہو گئے تھے۔ روحان، میری بچی پتہ نہیں کہاں چلے گی۔ فوزیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو گئے تھے۔ اس کی ماں پریشان ہو گئی تھی کہ اس کی بچی کدھر چلے گی۔ آج اس کی مہندی کا فنکشن تھا، سب اسی کے لیے پریشان تھے۔ سب خان میں پریشان بیٹھے، کسی نے چھت پر چیک کیا۔ کچھ دیر کے بعد معتصم بولا تو مانور نے نام میں سر ہلا دیا تھا، تو فوراً چھت کے اوپر پہلے چیک کر کے آؤ۔ اور پھر معتصم کے کہنے پر مانور بھاگتی ہوئی بنا دیر کیے چھت کی جانب بھاگی تھی۔ سیڑھیاں تیزی سے چڑھتے ہوئے وہ اوپر کی جانب آئی۔ کاظم، پروین بیگم نے زور سے اس کے روم کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ کاظم، جو ابھی کچھ دیر پہلے ہی روم میں آیا تھا، ابھی آ کر لیٹا ہی تھا، مسلسل دروازے پر ہوتی دستک اور باہر سے آتی پروین بیگم کی آواز سن کر اس نے اپنی نیند کے خمار میں ہی پوچھا تھا، کون؟ آواز دی۔ سرخ ہوتی ہوئی آنکھیں کھول کر دروازے کی جانب دیکھا، اور کھڑا ہوتا ہوا صوفے پر پڑی اپنی شرٹ اٹھا کر پہنتا ہوا دروازے کی جانب بڑھا تھا۔ دروازہ کھولتے ہی اس نے سامنے دیکھا کہ فوزیہ بیگم کھڑی ہیں۔ بیوٹی گوئن، کیا ہوا؟ صبح صبح میرا روم کا دروازہ پیٹ رہی ہیں، وہ آنکھوں کو مسلتا ہوا بولا تھا۔ امیرہ کہاں ہے؟ وہ اس کی جانب بغیر کسی تمہید باندھے اس سے پوچھنے لگی تھی۔ کاظم، امیرہ بیٹی کہیں نہیں مل رہی، ہم سب پریشان ہیں، پتہ نہیں بچی کہاں چلے گی۔ پروین بیگم آنکھوں میں آنسو لاتی ہوئی